درختوں کی افادیت اور اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، خصوصاً اس جدید دور میں ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیوں میں ان کی ضرورت و اہمیت بڑھ گئی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا میں موجود چند عجیب و غریب درختوں کے بارے میں دلچسپ معلومات سے آگاہ کریں گے، اور خاص طور پر صحابی درخت کے بارے میں جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ سب سے پہلے اگر چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل پاکستان سائٹ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ پاکستان سائٹ کی ویڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہم بات کریں گے روٹی کے درخت کے بارے میں۔ یہ دنیا کی حیرت انگیز نعمتوں میں سے ایک ہے۔ یہ بحر الکاہل کے جزیروں پر پایا جاتا ہے۔ ان درختوں پر گول گول پھل لگتے ہیں جو روٹی کی طرح کے ہوتے ہیں۔ اس پھل کا وزن تقریباً 1.5 کلو ہوتا ہے۔ ہر سال 8 ماہ تک برابر اس سے یہ پھل توڑے جا سکتے ہیں۔ ان جزائر کے لوگ اسی قدرتی روٹی پر گزر بسر کرتے ہیں۔ ہم پہلے آٹا گوندتے ہیں، پھر آگ پر روٹی پکاتے ہیں، جبکہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے ذریعے پکی پکائی روٹی عطا کی ہے جو انہیں بغیر کسی محنت کے مل جاتی ہے۔ اس درخت سے ان لوگوں کو اور بھی بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ان کے تھال اس درخت کی لکڑی کے بنے ہوتے ہیں۔ اس کی چھال سے یہ لوگ اپنے کپڑے بناتے ہیں۔ اس درخت کے تنے سے یہ اپنے ڈونگے بناتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہم جس درخت کے بارے میں بات کریں گے اسے پانی برسانے والا درخت کہا جاتا ہے۔ انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا میں ایک ایسا درخت پایا جاتا ہے جو پانی برساتا ہے۔ دراصل یہ آبی بخارات کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس درخت کے نیچے اگر کوئی بالٹی وغیرہ رکھ دی جائے تو تھوڑی دیر میں پانی بھر جاتا ہے۔ لوگ اس پانی کو شوق سے پیتے ہیں کیونکہ یہ عام پانی سے میٹھا ہوتا ہے۔ نمبر 3 جڑواں درخت۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ کیلیفورنیا میں آسٹرچ کا عجیب و غریب جڑواں درخت موجود ہے جو دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ اس درخت کے تنے قدرتی فاصلے پر ہیں جبکہ باقی شاخیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ نمبر 4 وسطی افریقہ کے باستی نامی گاؤں میں ایک ایسا درخت پایا جاتا ہے جو گھوم سکتا ہے۔ اسے گھومنے والا درخت کہا جاتا ہے۔ تند و تیز طوفان اور بارش کے دوران دوسرے درختوں کی جڑیں اکھڑ جاتی ہیں لیکن اس درخت کی جڑیں چاروں طرف گھومتی ہیں۔ یوں یہ درخت ہوا کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مقامی لوگ درخت کی اس صورتحال کو دیکھ کر اسے ایک مقدس درخت قرار دیتے ہیں۔ نمبر 5 روشنی والا درخت۔ جاوا انڈونیشیا میں ایک درخت موجود ہے جس کی اونچائی تقریباً 7 فٹ ہے۔ یہ درخت رات کے وقت چمکنے لگتا ہے اور کافی دور سے اس کی روشنی نظر آتی ہے، اور اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے نیچے بیٹھ کر آپ کوئی بھی کتاب یا رسالہ بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 6 صحابی درخت۔ اردن کے دارالحکومت سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ازرق شہر کے قریب صفوہ کے مقام پر وادی سرحان کے قریب ایک 1500 سال پرانا درخت آج بھی موجود ہے۔ اس درخت کے نیچے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام جاتے ہوئے آرام فرمایا تھا۔ اس 1500 سال پرانے درخت کا نام زندہ صحابی بھی رکھا گیا ہے۔ یہ اکیلا درخت ہے جس کے ارد گرد میلوں تک صحرا پھیلا ہوا ہے۔ صحابی درخت کا ایک قصہ بہت مشہور ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 12 برس کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تو وہاں ایک درخت نے آپ کو پہچان لیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزماں ہیں، یعنی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو اس نے اپنی شاخیں پھیلا دیں۔ وہ درخت آج بھی موجود ہے اور صحرا میں اکلوتا درخت ہے۔ اس درخت کو آج صحابی درخت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نمبر 7 بالوں والا درخت۔ آسٹریلیا میں ایک ایسا درخت پایا جاتا ہے جس کے پتے ریشے دار ہوتے ہیں جو بالکل انسانی بال جیسے ہوتے ہیں۔ انسانی بالوں جیسے پتے ہونے کی وجہ سے وہاں کے لوگ اسے ہیئر ٹری یعنی بالوں والا درخت کہتے ہیں۔ نمبر 8 بنگال کے اطراف میں ایک ایسا درخت پایا جاتا ہے جو طلوع آفتاب کے ساتھ بیدار ہوتا ہے اور سورج کے ساتھ ساتھ زمین سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن جیسے جیسے سورج ڈھلتا ہے یہ درخت بھی جھکنے لگتا ہے اور غروب آفتاب کے ساتھ ہی پوری طرح جھک جاتا ہے۔ اسے لچکدار درخت بھی کہتے ہیں۔
नंबर 9, मुसाफिर दोस्त दरख्त। ये दरख्त मशरकी अफ्रीका के करीब जज़ायर मडगास्कर में पाया जाता है। ये दरख्त एक बुलंदो बाला स्तून की शक्ल का होता है जिसमें 24 अदद पंखा नुमा पत्ते होते हैं। ये दरख्त मुसाफिरों के लिए कारआमद और मुफीद होने की वजह से ट्रैवलर ट्री कहलाता है। हर पत्ते के नीचे एक प्याला नुमा हिस्सा होता है जिस पर वो पत्ता हर वक्त साया किए रहता है। इसमें गिलास भर निहायत मीठा पानी होता है। मुसाफिर इस प्याले में छोटा सा सुराख करके पानी हासिल करते और अपनी प्यास बुझाते हैं। नंबर 10 पे डबल रोटी के जायके वाला दरख्त है। ब्रैडफोर्ड जज़ायर गरीबुल हिंद में एक ऐसा दरख्त पाया जाता है जिसकी शाखों को छिलका उतारकर डबल रोटी की तरह काट कर खाया जाता है। इसकी शाखों का मज़ा भी डबल रोटी जैसा ही होता है। नंबर 11, मोमबत्ती की शक्ल का दरख्त। पनामा के इलाके में एक ऐसा दरख्त पाया जाता है जिसकी शक्ल मोमबत्ती से मिलती जुलती है। ये 4 फीट के करीब ऊंचा होता है और इसके रस से मोमबत्ती बनाई जाती है। ये दरख्त वाकई हैरत अंगेज हैं। इसी के साथ ही अपनी वीडियो का एहतताम करते हैं। नई वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज।